حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب کو دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے طاقت پہنچا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور اللہ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان کی ایک حدیث صحابہ اکرام سے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آئیں گی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑے اور مسجد حرام تشریف لے چلے، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے شروع اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور آپ نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ، اسے ہمت عطا فرما۔ تو میں نے فوراً کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی اونچی آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔